اگر ہمارے اوورسیز پاکستانی یہاں پر انویسٹ کرنا شروع کر دیں تو پھر پاکستان کو کسی ملک سے امداد کی ضرورت نہیں ہے. تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں آج اس پلیٹ فارم سے کہ آئیں، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، وہ ٹورزم میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے انویسٹ کریں، وہ یہاں پر آئی ٹی میں انویسٹ کریں، یہاں پر مینوفیکچرنگ میں کریں، میڈیکل ایکوپمنٹ کریں. تو انشاءاللہ ہم ان کو ون ونڈو فیسیلیٹی جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. اور میں آج اس موقع سے فائدے اٹھاتے ہوئے اپنے سکھ بھائیوں کا بھی بہت ہی مشکور ہوں کہ جب میرا امریکہ کا دورہ تھا تو جس پیار سے، جس محبت سے انہوں نے مجھے ویلکم کیا، اور جتنا وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں، جتنا عمران خان سے پیار کرتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ الفاظ میں اس کو بیان نہیں کر سکتے کہ وہ اب جتنا پاکستانی پاکستان سے پیار کرتے ہیں اتنا ہی وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں. تو میں نے ان کو بھی دعوت دی ہے کہ پاکستان ٹورزم کے لیے آئیں، ہم ان کو یہاں پر بھرپور سپورٹ بھی کریں گے، ان کی سیکورٹی کا بھی کوئی ایشو جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا اچھا الائنس ہے پاکستانیوں کا اور سکھ کمیونٹی کا، جو صرف نہ صرف امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں بن چکا ہے. جب کشمیر کی بات آتی ہے تو وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. تو ہمیں ان کے لیے بھی جو ہے میسج آف گڈ ول جو ہے ہم نے ان کو بھیجنا ہے. وسیم رامے صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں. ڈاکٹر فردوس صاحبہ ہماری بہن جو ہے، اس کے بعد میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ بھی پوری تفصیل میں اس لیے نہیں بیان کر رہا کیونکہ جو تفصیل ہے کیسز کی کہ نمبر آف کیسز کتنے تھے، کتنے ہم نے ریزالو کیے ہیں، اور اوورآل پولیٹیکل سچویشن جو ہے اس پہ ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ جو ہیں وہ روشنی ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایک اوورسیز پاکستانی جو ہے، جب انہیں عوام کی خدمت کے لیے انہیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے ان اوورسیز پاکستانی کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے تحفظ کی کس طرح سے ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اور ایک اوورسیز پاکستانی جو درد دل رکھتا ہے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر جب پاکستان کا ایک نام لیا جائے، اس کی ایک سیپریٹ شناخت، اس کا تقدس، اس کا وقار اور اس کا تشخص، اس کو اوورسیز پاکستانی جو ہے ایک ٹرو ایمبیسڈر بن کے جس طرح جو ہے وہ انٹیکٹ رکھے ہوئے ہیں اور ہر فورم پہ پاکستان کی آواز میں طاقت بنتے ہیں، اس آواز میں اپنی آواز ملا کے پاکستان کی سوشو کلچرل ریلیجیس ویلیوز اور قومی مفادات کے تحفظ میں ہراول دستے کا کردار ادا کرتے ہیں. وہ یقیناً گورنر صاحب کی جو ان کے لیے محبت ہے، وزیر اعظم عمران خان کا جو اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ ایک درد اور احساس اور دل کا رشتہ ہے، اور جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے مینیفیسٹو کے اندر ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ان کے حقوق کی پاسداری کے لیے عزم کیا ہوا ہے. تو میں آج جو اس پریس کانفرنس کا مقصد ہے کہ کس طرح ہم پریکٹیکلی اس ویژن کو جو وزیر اعظم عمران خان کی زیر قیادت اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی زیر نگرانی اور گورنر پنجاب چوئی محمد سرور صاحب کی زیر قیادت ہم وہ تمام جو آبجیکٹیوز ہیں، جو ہمارے ٹارگیٹس ہیں، جو گولز ہیں، وہ کس طرح ہم اچیو کر رہے ہیں. اور اس کے لیے کچھ انیشیٹوز میں آپ کے گوش گزار کروں گی، اور کچھ جو ہے وہ یقیناً ہمارے وائس چیئرمین ہیں اور ان کی ٹیم نے بہت آسان اقدامات کیے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایسا کمٹمنٹ کا رشتہ ہے، وہ کمٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن سے جڑی ہے، وہ کمٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ سے جڑی ہے، وہ کمٹمنٹ ہماری پاکستان کی قومی سلامتی سے جڑی ہے. تو جو محب وطن پاکستانی جو ہے وہ پاکستان سے باہر اور پاکستان کے اندر بیٹھ کے پاکستان کو ایک انلائٹنڈ، ماڈریٹ، پروگریسو ملک کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہے،
وہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں وہ نہ صرف خود ایسے انیشیٹو لے رہا ہے بلکہ اس حکومت کے ساتھ جڑے جو ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹل سپورٹ اور انیشیٹوز ہیں اس میں سے ہماری یہ کمٹمنٹ تھی کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو ان کا جو بنیادی حق ہے جو سب سے عام ان کا حق تھا کہ ووٹ کا جو رجسٹرڈ ہونا ان کو ووٹ کا حق دینا اور ہر اوورسیز پاکستانی کو یہ فیسیلیٹیشن فراہم کرنا کہ وہ پاکستان کی سیاست کے اندر اپنے ووٹ کی پرچی کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کر سکیں. تو جو اوورسیز پاکستان کمیشن ہے جو اس وقت پنجاب کے اندر ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو یہ ایک انسٹیٹیوشن بننے جا رہا ہے اور ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ پاکستان کے جو ہر وہ عوامی مفاد کے ساتھ جڑے اقدامات ہیں ان کو ہم انسٹیٹیوشنلائز کریں گے. ایک یونیفارم پالیسی کے تحت ایک ایسا سٹرکچر اور میکنزم بنائیں گے کہ جو میرٹ بیسڈ ہو, انصاف کی بنیادوں پہ وہ ادارے کام کریں اور الٹیمیٹلی کسی حکومت کو, کسی فرد کو, کسی شخصیت کو, کسی کو ریلیف دینے کے لیے کسی کی فیور یا سپورٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. ادارے اتنے بااختیار ہو جائیں کہ وہ خود جو ہے وہ اس انصاف کی فراہمی میں حصہ دار بنے. تو ایسا ہی یہ ہمارا ادارہ جو ہے اوورسیز کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کا پنجاب کے اندر جو آفس ہے وہ جو اقدامات اٹھا رہا ہے اس میں سب سے پہلے اوورسیز پاکستانیز کو ایز اے اسٹیک ہولڈر شامل کر رہا ہے. اور جب اوورسیز پاکستانی ایز اے اسٹیک ہولڈر اس میں آ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے تمام جو جائز حقوق ہیں ان کے تحفظ کی ضمانت جو ہے وہ او پی سی میں رکھ دی گئی ہے. میں وسیم رامے صاحب ان کی اور ان کی ٹیم کی بڑی محنت ہے, میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں میڈیا کو اور میڈیا کے ذریعے عوام کو کہ ہمارا اوورسیز ویب پورٹل جو ہے اس کو ہم نے جو اپ ڈیٹ کیا ہے اور اوورسیز جو ہمارا پورٹل کی اپ ڈیٹ ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دنیا جو ہے اس وقت گلوبل ولیج کا روپ دھار چکی ہے. جدید ٹیکنالوجی سے اب فاصلے جو جتنے بھی ہمارے فاصلے ہیں وہ سمٹ چکے ہیں اور ان کو ہم اب پاکستان بلا کے ان کی داررسی کرنے کے لیے جو اوورسیز پاکستانی ہے اس کا ٹائم از دی منی, ٹائم از دی موسٹ امپورٹنٹ ان کا ایسیٹ اور سرمایہ ہے. تو وہ اپنے اپنے وہاں بیٹھ کے ممالک کے اندر کس طرح اس ویب پورٹل کے ذریعے اپنے لیے ریلیف لے سکتے ہیں. دوسرا وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ جو ہمارا او پی سی ایکٹ ہے جو پنجاب اسمبلی میں پاس ہوا ہے اور ایک تحفظ دے دیا ہے حکومت پنجاب نے ان کے حقوق کو اب کوئی سلب کر کے وہ قبضہ مافیا ہو, وہ کوئی سیاسی گینگ کا حصہ ہو, وہ کسی جماعت کے اندر چھپی کالی بیڑے ہوں, کوئی بھی اوورسیز پاکستانی کا استحصال کرنے کی اب جرت نہیں کرے گا کیونکہ کچھ قانونی پیرامیٹرز طے کر دیے گئے ہیں جن کو قانونی تحفظ دے کے او پی سی ایکٹ کے ذریعے جو ہے ہر لحاظ سے پروٹیکٹ کر دیا گیا ہے. سوالات کے جواب سے پہلے میں چاہوں گی کہ رامے صاحب آپ تفصیل سے اب تک کی جو کارکردگی ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ سابقہ حکومت میں بھی ایک اوورسیز کمیشن بنا تھا, لیکن اس اوورسیز کمیشن نے کس طرح ملی بھگت کر کے, کس طرح سے سرپرستی کر کے ان مافیاز اور گینگ کی اوورسیز پاکستانیز کے حقوق کا قتل عام کیا. اور ایک نارووال کے جعلی ارسطو صاحب جو ہیں جب اوورسیز پاکستانیز کے حقوق کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو سیاست کا علم نہیں, لہٰذا ان کو ووٹ کا حق جو ہے وہ دینا جو ہے وہ شاید ان کی سیاسی بلوغت کو, سیاسی فہم و فراست کو وہ چیلنج کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف وہ یہ نہیں بتاتے کہ ایک سیاسی بگوڑا جو لندن میں بیٹھا ہے وہ کس طرح پاکستان کی سیاست کی ڈوریاں ہلا رہا ہے
اور انہیں لندن میں بیٹھ کے پاکستان کی سیاست کے اندر ٹانگیں اڑانے کی اجازت ہے، تو جو وہاں بیٹھ کے اس ملک کو قیمتی زر مبادلہ دے رہے ہیں ان کو یہ حق دینے کے لیے نون لیگ جو ہے وہ کنی کترا رہی ہے، مخالفت کر رہی ہے۔ اور اپوزیشن سے میں یہ کہوں گی کہ ان کو سیاست میں نہ لائیں، یہ اوورسیز پاکستانی جو ہے ان کو سیاست زدہ کرنے سے گریز کریں۔ آپ نے اگر ان کے لیے کچھ نہیں کیا تو وزیر اعظم کی قیادت میں چوہی سرور خان اور عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اگر ہم کچھ کر رہے ہیں تو اس سلسلے کو آگے بڑھنے دیں۔ وسیم رامے صاحب ان کی ٹیم کے ہاتھ مضبوط کریں اور تمام اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کی نظریں اس وقت اس کمیشن کی طرف مرکوز ہیں کہ ہم کس طرح ان کی دارسی کر سکتے ہیں۔ تو رامے صاحب پلیز آپ تھوڑا میڈیا کو اپنی کارکردگی کے حوالے سے اپڈیٹ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹارٹ کریں آپ کٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نیازی صاحب کا، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا، اور گورنر پنجاب چوہری سرور صاحب کا کہ جنہوں نے اتنی اہم ذمہ داری کے لیے مجھے چنا۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھا سکوں اور اپنی جو گورنمنٹ ہے اس کو مضبوط کر سکوں، اور جو ہمارے اوورسیز ہیں ان کا جو اس ملک پہ حق ہے ان کے مسائل حل کر کے وہ حق ادا کیا جا سکے۔ جب میں نے یہ ادارہ جب میرا نوٹیفیکیشن ہوا اس کے بعد ہم نے اس ادارے کا انالیسس کیا تو کافی سارے چیلنجز تھے جن سے نپٹنا ضروری تھا تاکہ اوورسیز کو ریلیف دی جا سکے۔ سب سے پہلے ہم نے جو پورٹل ہے ہمارا اس کو ڈیجیٹلائز کیا، اس کی آپ کو یہ ساتھ پکچرز اب دکھا دیتے ہیں پورٹل کی۔ ہم نے پورا وہ اس کو ایک میرٹ پہ کام کرنے کے لیے جو کیو سسٹم ہوتا ہے انٹرنیشنل جو کمپلین سینٹرز ہے اس کے اسٹینڈرڈ کے مطابق اس کو ہم نے گرافکس کے تھرو وہ ڈیجیٹلائز کیا کہ جیسے لوگوں کی کمپلینز آتی ہیں تو وہ کیو وائز حل ہو سکیں، نہ کہ پہلے دور کی طرح کہ من پسند لوگوں کے معاملات حل ہو سکیں اور جو جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، جن کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، ان کے کیسز پینڈنگ پڑے رہیں۔ اس کے بعد ہم نے بورڈ کی میٹنگ کنڈکٹ ہوئی، جو چیئرمین جو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب ہیں۔ اس ادارے کا ایکٹ جو ہے وہ کافی کمزور تھا پہلا ایکٹ، اور ہمارے خلاف آلریڈی کورٹ کی ججمنٹ تھی جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ کھلے نہیں تھے کہ ہم کھل کے کام کر سکیں۔ تو تب ہم نے پہلے بورڈ کی میٹنگ میں مسودہ پاس کروایا جو پرپوزڈ ایکٹ ہے، جس کو بعد میں ہم لے کے چلے اور 2 سال کی محنت کے بعد لاسٹ ویک جو ہے وہ ایکٹ جو ہے اسمبلی سے پاس ہو گیا ہے۔ ہم نے بورڈ کی میٹنگ کے بعد ہم نے جو ڈسٹرکٹ کمیٹیز جو ہیں، اصل یہ ادارہ ڈسٹرکٹ کمیٹیز کے تھرو فنکشنل ہے، ڈسٹرکٹ کمیٹیز ہم نے انسٹال کی جس کا چیئرمین جو ہے ہیڈ آفس کی طرف سے لگایا جاتا ہے، ڈی سی صاحب اس کے وائس چیئرمین ہیں، ڈی پی او ممبر ہیں، ڈی سی آر صاحب سیکرٹری ہیں اور 2 پولیٹیکل ممبر ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے میک شور کیا کہ ہم نے ایسے رولز بنائے کہ یہ کمیٹیز جو ہیں منتھ میں 2 مرتبہ میٹنگ کنڈکٹ کرتی ہیں جہاں ایٹ لیسٹ 25 جو کیسز ہیں وہ سنے جاتے ہیں، سب لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور دیر اینڈ دین آرڈر کیے جاتے ہیں ان کیسز کے متعلق جو بھی ایشوز ہوں۔ ہم نے اس ادارے کو مضبوط اس کے کو افیکٹو بنانے کے لیے ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب جو تھے ان کے ساتھ مل کے ڈویژنل میٹنگز کنڈکٹ کی۔ آپ کو امیجز بھی نظر آ رہے ہوں گے، تو وہ جو ادھر بیٹھ کے ہم پھر سارے ڈی سی او صاحبان سے ان کی پروگرس لیتے تھے سارے۔ اسی طرح پھر ہم نے آگے چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں ان سے میٹنگ کی، ان کو کنونس کیا کہ وہ اپنے منتھلی میٹنگ جو ہے وہ سارے ڈی سی او صاحبان سے لیتے ہیں، تو اس میں اوورسیز کا ایجنڈا شامل کیا جائے تاکہ اوورسیز کے جو کام ہے وہ جتنی تیز رفتاری سے ہو سکتے ہیں وہ ہو سکیں۔ اوبیسلی گورنر پنجاب چوہری سرور صاحب کی سربراہی میں ہم چیف جسٹس آف ہائی کورٹ جو تھے تب جسٹس شمیم صاحب ان سے ملے، ان کو اوورسیز کے مسائل کا بتایا، ان کو کنونس کیا تاکہ جو اوورسیز کورٹس جو ہیں وہ سیپریٹ بنائی جا سکیں۔ تو انہوں نے فوری طور پہ جو نومینیٹڈ کورٹس جو اناؤنس کر دیں جو 6 ماہ کے اندر ڈیسیجنز دے رہی ہیں، فاسٹ ٹریک پہ ان کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ پھر ہم نے جوڈیشل اکیڈمی میں پروگرام ایک منعقد کیا کہ جہاں چیف جسٹس آف ہائی کورٹ بھی تھے، گورنر صاحب بھی تھے اور پورے پنجاب کے جج صاحبان جتنے بھی اوورسیز کے لیے نومینیٹ ہوئے تھے
ان کو وہ ٹریننگ ورکشاپ بھی ہوئی اور اس کے بعد ایک سیشن ہوا جہاں اوورسیز کی اہمیت پہ بات کی گئی اور یہ باور کروایا گیا کہ اوورسیز کے مسائل ہمیں مطلب کہ حل کرنے کتنے اہم ہیں اور ان کی پاکستان کے لیے کیا اہمیت ہے۔ اس کے بعد پھر ساتھ اوبیسلی ہماری گورنمنٹ کا ایک مشن تھا کہ جو انصاف جو ہے دروازے تک مہیا کریں۔ ہم نے مختلف جو ملک جہاں پہ پاکستانیوں کی زیادہ آبادی تھی، جہاں زیادہ لوگ باہر جابس پہ یا ریزیڈنس تھے، وہاں ہم نے ڈیلیگیشنز جو ہیں ہم لے کے گئے ہیں، جس کی سربراہی اوبیسلی گورنر صاحب اور چیف جسٹس آف ہائی کورٹ انہوں نے کی۔ ہمارا اوورسیز کا کمیشن ساتھ تھا اور بھی جو جج صاحبان تھے۔ ہم نے ایمبیسیز میں پروگرام منعقد کر کے وہاں لوگوں کو بلا کے ان کو سارا جو بھی OPC میں کام ہو رہے ہیں ان کی بریفنگ دی کہ تاکہ ان کا پاکستان پہ اعتماد بڑھ سکے۔ جو حکومت پاکستان ہے وہ اوبیسلی اوورسیز کے لیے خاص ان کا مقام ہے، تو اس کے لیے ہم نے پھر یہ کوششیں جاری رکھیں اور ہم نے تقریباً 7 ملکوں میں، جس میں USA، UK، دبئی، اس طرح کے، اور یہ سارے کا سارا ٹور جو ہے، ایک میں بات بتانا چاہوں گا کہ یہ کوئی بھی گورنمنٹ کا ایک پیسہ نہیں اس میں لگا۔ میں شکر گزار ہوں کہ گورنر صاحب، ہم کبھی ان سے ہم نے ریکویسٹ کی، کبھی میں گورنر صاحب کے دوستوں سے ریکویسٹ کی، کبھی ہم نے خود کنٹریبیوشن کی، تو ایک بھی پیسہ ہم نے گورنمنٹ کا استعمال نہیں کیا، جبکہ ہمارے پاس یہ بجٹ ہے ہمارے بجٹ کہ یہ ہم جو روڈ شوز کرنے ہوتے ہیں دوسرے ملکوں میں، ہمارے پاس بجٹ ہے اپنے ادارے کا، لیکن ہم نے وہ یوز نہیں کیا، ہم نے پرائیویٹلی، تاکہ ہم لوگوں کو ریلیف دے سکیں۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس ایڈوائزری کاؤنسلز ہیں جو باہر کے ملکوں میں ہم نے لگائی، تاکہ لوگوں کا کنیکشن جو ہے وہ لوکل نمائندوں سے ہو سکے اور وہ OPC کے اندر جو ادھر آفیسرز موجود ہیں ان کا کام کر رہے ہیں ان سے وہ رابطے میں رہیں۔ ہم نے مختلف جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں سب سے ہم نے روابط کیے، ان کو کنونس کیا کہ اوورسیز کے لیے اسپیشل جو ہے وہ ریلیف فراہم کی جائے۔ ہم نے LDA میں جو کاؤنٹر جو ہے اوورسیز کا لگوایا، ہم نے PITB میں کروایا، PBIT میں ہم نے کروایا۔ اسی طرح پھر جو شناختی کارڈ کے مسائل تھے اس کے لیے ہم نے DG نادرا سے ہم ملے، ان سے ریکویسٹ کی، انہوں نے اوورسیز کمیشن کے اندر نادرا کا آفس کھول دیا ہے جہاں سے لوگوں کو کارڈ جو ہیں اپنے بنا سکتے ہیں۔ ایسے ہی بالکل پھر ہم SMBR صاحب سے ملے، تو ہم نے جو خدمت سینٹر ہے پنجاب کا وہ اوورسیز کمیشن کے اندر کھلوا لیا ہے۔ اب جتنے بھی اوورسیز ہیں ان کو اپنی فرد لینے کے لیے کسی پٹواری تحصیلدار کے پاس نہیں جانا پڑے گا، جہاں سے بہت زیادہ ایشوز ہوتے تھے، لوگ پریشان ہوتے تھے کہ ان سے رشوت طلب کی جاتی ہے، وہ چکر لگانے پڑتے ہیں۔ تو پورے پنجاب کی فردیں جو ہے وہ اوورسیز کمیشن کے دفتر سے اوورسیز حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے اوبیسلی IG پنجاب سے ہم ملے، ان سے ریکویسٹ کی کہ ان کے خدمت سینٹرز جتنے بھی پنجاب میں ہیں وہاں اوورسیز کے ڈیسک ہم نے منظور کروائے۔ ٹرائل کے طور پہ سیالکوٹ میں چل بھی رہا ہے، جہاں پہ لوگوں کو جو ایشوز تھے سیکیورٹی سرٹیفکیٹ کے اور دوسرے ان کے جو ڈرائیونگ لائسنس تھے جو ودن 24 آور اس کاؤنٹر سے اویلیبل ہے۔ پہلے وہ سرٹیفکیٹ جو سالوں سال لگتے تھے سیکیورٹی سرٹیفکیٹ کے لیے، اپنے فیملی کے اپلائی کرنا ہوتا تھا امیگریشن کے لیے، تو وہ سارے ایشوز ہم نے وہ ڈیل کیے۔ اس کے بعد جو اوورسیز پاکستانیوں کی سہولت کے لیے انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی بورڈ کی مدد سے موبائل ایپ جو ہے ہم نے تیار کروائی ہے، جو ہم 2 ویک میں لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ اس پہ ہم نے اسپیشلی جتنی بھی پنجاب کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو لیگل اور انلیگل ہیں ساری کا ڈیٹا ڈال رہے ہیں کہ آپ بیفور یو کم ٹو پاکستان آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے اس ایپ کے ذریعے آپ کو پتہ چل سکے گا کہ یہ سوسائٹی منظور ہے یا نہیں منظور، اس کی جنرل ریپوٹیشن کیسی ہے، اس کا کوئی نیب کا ایشو تو نہیں ہے، یہ سارا اس ایپ کے تھے۔ اور اس کے آگے ہم نے پھر ایک کنسلٹنسی فرم جو ہے وہ کنسلٹنسی یونٹ بنایا ہے اوورسیز کمیشن میں، فردر اس کی جو ہے جتنی بھی اس کو اسیس کرنے کے لیے۔ پھر ہم نے نیب سے کوارڈینیشن کی، کئی مرتبہ ان سے ملے، انہوں نے ایک ڈائریکٹر نومینیٹ کیا ہوا ہے نیب کی طرف سے کہ جتنے بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ایشوز ہیں، جو ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کیے جاتے ہیں، پیسے لے لیے جاتے ہیں، پلاٹس نہیں دیے جاتے ہیں، تو وہ نیب کے تھرو ہم ڈیل کر رہے ہیں تاکہ اوورسیز کے جو ہیں جتنے بھی مسائل ان کو حل کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ کووڈ کے دنوں میں اوبیسلی اوورسیز پاکستانی کمیشن نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی ہدایت پر جتنے بھی کوارنٹائن سینٹر ہیں ان کو وزٹ کیا، وہاں یقینی بنایا کہ لوگوں کے جو ٹیسٹ ہیں وہ ٹائم پہ ہوں، ان کے فوڈ کے ایشوز تھے، اوور چارجنگ کے ہوٹل تھے، ہر طرح کے گورنمنٹ میں جتنے بھی جب بھی کوئی مسئلہ آیا ہے تو اوورسیز کو پریورٹی دی گئی ہے۔
اس کے ساتھ ہم نے مختلف مطلب کہ NGOs کے ساتھ کام کر کے، جس میں سرور فاؤنڈیشن بھی تھی، اوورسیز کمیشن کی طرف سے بھی تقریباً 50,000 فیملیز کو ہم نے راشن بھی جو ہے، جو غریب غربات ہے ان تک راشن پہنچایا ہے۔ اس سارے پروسیس سے گزرتے ہوئے میں جو لاسٹ 2 لائنز ہیں جو اس ادارے کی کارکردگی آپ کے سامنے لے کے آئیں گی، کہ پچھلے کمیشن نے 4.5 سالوں میں 5,300 کیسز ریزالو کیے تھے اور ان کا ریزالو ریٹ 37% تھا۔ ہمارا جو ڈسٹرکٹ کمیٹیز ہیں جون 2019 میں امپلیمنٹ ہوئی تھی، اس کے بعد ہمارا پراپر کام شروع ہوا تھا، اور آپ جون ٹو جون 2 سال ہیں، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ہاف سٹاف بھی رہا، پبلک ڈیلنگ جو آفیسز کی وہ بھی بند رہی۔ اس کے باوجود ہم نے آلموسٹ 10,000 کیسز جو ہیں ریزالو کیے ہیں، اور 25 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے ہم نے اوورسیز کی وہ ریکور کروائی ہے، اور یہ جو ہمارا ریزالو ریٹ ہے 37% سے بڑھ کے 63% جو ہمارا ریزالو ریٹ ہو گیا ہے۔ اور جو ان سارے کاموں کے علاوہ جو سب سے بڑا مشن تھا وہ تھا اوورسیز پاکستانی کمیشن کا ایکٹ، کیونکہ پرانے ایکٹ میں ایک تو کورٹ کی فائنڈنگ تھی ہمارے خلاف، اور کچھ بہت زیادہ اختیارات نہیں تھے، تو بیوروکریٹس ہمیں ہمیشہ یہ کمپلین کرتے تھے کہ آپ کے ایکٹ میں اختیارات نہیں ہیں تو ہم لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے وہ جتنے بھی اختیارات وہ چاہتے تھے، ہم نے نئے ایکٹ میں جو ہے، ہمارے پاس پہلے سمن کے اختیارات نہیں تھے کہ ہم کسی کو بلا نہیں سکتے تھے، تو ہم نے باقاعدہ سمن کے اختیارات ڈلوائے ہیں نئے ایکٹ میں۔ کہ باقی جتنے بھی ہیں، جو ہمارا کمشنر تھا وہ پہلے پولیٹیکل تھا، وہ ہم نے چینج کر کے وہ بیوروکریسی میں لے کے آئے ہیں، کیونکہ قانونی معاملات ایسے تھے کہ سم ٹائم جو ہیں وہ پولیٹیکل ایشوز جو ہیں، پولیٹیکل کمشنر جو ہیں اس سے وہ ڈیل نہیں ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہماری پہلے ڈسٹرکٹ کمیٹیز ہیں، ہم نے تحصیل کمیٹیز منظور کروائیں کہ گراس روٹ لیول پہ جا کے جتنی تیزی سے اوورسیز کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، کہ کچھ ضلعوں میں بہت زیادہ ڈپینڈنسی پڑی تھی، تو ہم کو نیچے تک اس کو تحصیل کمیٹیز لگا کے اس کو ہم جو ڈیل کریں گے۔ کسی بھی شخص کو طلب کرنے کا اختیار، اس کی موجودگی کو یقینی بنانے کا، اور انکوائری کے اختیارات ہمارے پاس نہیں تھے۔ ہم کسی سے کچھ ایسی انفارمیشن ہمیں چاہیے ہوتی تھی تو ہم انکوائری نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نئے ایکٹ میں ہم نے انکوائری کے اختیارات سارے جو ہیں وہ بھی ڈلوائے ہیں۔ جو دستاویزات ہمیں کسی بھی ادارے سے چاہیے ہوں گے، کوئی ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے تو وہ ہم لے سکیں گے۔ جو کوئی بھی اگر سرکاری ملازمین ہیں ان کا کوئی ایشو ہے تو ان کو ہم ان کے خلاف اینٹی کرپشن میں بھی ہم جو ہے ان کو لے کے جا سکیں گے، کہ اگر ان کی وجہ سے کہیں بھی اوورسیز کو مسائل آ رہے ہیں۔ جو اس کے علاوہ کمیشن کو بہتر بنانے کے لیے جو رپورٹس ہیں، اینول رپورٹس جو ہیں وہ بھی شائع کی جائیں گی۔ ایک آربیٹریشن ہم لے کے آئیں گے۔ پہلے ایکٹ میں آربیٹریشن نہیں تھی کہ دونوں پارٹیوں کی مدد سے ہم آربیٹریٹر جو ہیں مقرر کر سکیں گے۔ اوبیسلی آربیٹریٹرز کا فیصلہ جو عدالتی فیصلہ ہی ہوتا ہے، تو آربیٹریٹر ہم جو ہے وہ بھی لگا سکیں گے اوورسیز کے مسائل حل کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ پہلے سم ٹائم یہ ہوتا تھا، کیونکہ جب ادارے مضبوط ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ اٹھانے والے بھی لوگ آ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ادارے کا فائدہ اٹھانے کا کوشش کرتے تھے، رانگ فالس ڈاکومنٹ سبمٹ کر کے اس طرح کے۔ تو اس کے لیے بھی ہم قانون لے کے آئے ہیں کہ اگر کوئی اوورسیز بھی کوئی ایسی فالس انفارمیشن یا فالس ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ کیس کرے گا، اگر وہ پروو ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی FIR ہوگی، کیونکہ ہمیں اپنے جو پنجاب کے باقی لوگ ہیں ان کے جو حقوق ہیں وہ بھی اتنے ہی عزیز ہیں جتنے اوورسیز کے ہیں۔ تو اوورسیز پاکستانی کمیشن نے اپنی جتنی بھی کوشش تھی اس کو ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے کی۔ گورنر پنجاب بھی بیٹھے ہیں، میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ایک رائٹ ہے جو ہم نے ایکٹ میں ڈالا تھا ہمیں نہیں مل سکا، اگر وہ حق ہمیں دے دیا جاتا ہے اس ادارے کو۔ پرائم منسٹر صاحب بڑے ہی کین ہیں کہ وہ جو کمیٹیز بھی بنائی گئی، ہائی پاورڈ کمیٹیز بھی اوورسیز کے مسائل حل کرنے کے لیے، تو گورنمنٹ کے پاس ایک میکنزم موجود ہے، ایک ادارہ موجود ہے، ایک سسٹم موجود ہے، اس کو با اختیار کر دیا جائے۔ ہم نے مجسٹریل پاورز مانگی تھیں کہ ہمارا جو کمشنر ہے، جو 20ویں اسکیل کا افسر ہے، آپ ڈسٹرکٹس میں 17ویں اسکیل کو آپ آفیسرز کو آپ نے مجسٹریل پاورز دی ہوئی ہیں، تو اگر OPC کے کمشنر کو مجسٹریل پاورز دے دی جائیں کہ جتنی بھی متنازع پراپرٹیز ہیں، جہاں وہ سمجھتا ہے کہ متنازع پراپرٹیز ہیں، ان کو سیل کیا جا سکے، اور دوبارہ انکوائری کے بعد جو اصل حقدار ہے اس کے سپرد کی جا سکیں، تو اس ایک اختیار سے 90% جو
مسائل ہیں قبضے کے وہ ختم ہو جائیں گے. تو اگر میری یہ آواز وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب تک تو پہنچائی ہوئی ہے میں نے, اگر پرائم منسٹر صاحب تک پہنچتی ہے تو میرا صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ مجھے ایک اختیار یہ جو دے دیا جائے اور اوورسیز کے جتنے مسائل ہیں میں انشاءاللہ حل کر کے رہوں گا. تھینک یو جی. ذیشان, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی جو اڈوں دینے والی بات ہے, بیس والی بات ہے, ڈرون چلانے کے لیے جگہ دینے والی بات ہے, تو یہ پرائم منسٹر کی پالیسی کنسسٹنٹ ہے. جب وہ اپوزیشن میں تھے تو اس وقت بھی ان کی یہی پالیسی تھی, اور اب وہ حکومت میں ہیں تو اس وقت بھی ان کی یہی پالیسی. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سب سے ضروری بات ہے ہماری, کہ ہمیں اپنا مقدمہ جو ہے وہ بہترین طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھنا ہے. اصل ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم اپنا جو مقدمہ جس مؤثر طریقے سے ہمیں رکھنا چاہیے تھا, سکسیسو گورنمنٹس جو ہیں اپنا مقدمہ نہیں رکھ سکی. دیکھیں جو افغانستان کی, میں حیران تھا کہ میں میٹ 100 سے زیادہ میں الیکٹڈ ریپریزنٹیٹو کو امریکہ کے دورے میں ملا ہوں, اور میں سچی بات ہے کہ میرا امریکہ کی سینیٹر یا الیکٹڈ ریپریزنٹیٹو بارے گئے جو سوچ تھی وہ 90 ڈگری تبدیل ہو گئی ہے, کہ وہ بہترین لسنر ہیں, وہ بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, وہ سمپتھائزر ہیں ہر ایشوز پہ, لیکن ان کو بات بتانی پڑتی ہے کہ ایشو کیا ہے. ایشو دے ور مور انٹرسٹڈ, کوئی ایشو بھی ہم چاہتے تھے کہ کشمیر کی بات کریں, میں چاہتا تھا کہ پیلسٹائن کی بات کریں, لیکن میں حیران تھا کہ وہاں کا جو بھی الیکٹڈ پولیٹیشین ہے وہ افغانستان کی پوزیشن سمجھنے میں تھا کہ جب امریکن فوجیں وڈرا کر لیں گی تو وہاں کیا صورتحال ہوگی, تو وہاں کیا ہوگا. تو میں نے ان کو بتایا کہ بھائی پچھلے 20 سالوں میں سب سے زیادہ قربانی اس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم میں پاکستان نے دی ہے. 70,000 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں, $100 بلین ہمیں ریونیو میں نقصان ہوا ہے. یہ ڈرگز کلچر ہے, یہ کلاشن کلچر ہے, یہ انتہا پسندی ہے, یہ دہشت گردی ہے. یہ پاکستان میں کہیں دور دور یہ برائیاں نظر نہیں آتی تھی, لیکن افغان کنفلکٹ کی وجہ سے ہم نے سفر کیا ہے. 4 ملین ریفیوجیز ہیں. لیکن آپ افغان کی سائیکی کو سمجھیں کہ برطانیہ جس نے پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا, آدھی دنیا پہ, امریکہ پہ, آپ کے ملک پہ قبضہ کر لیا, ہندوستان پہ قبضہ کر لیا, لیکن وہ افغانستان پہ قبضہ نہیں کر سکے. بلکہ جو فوجیں افغانستان کو فتح کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی انہوں نے تمام کا صفایا کر دیا, اور ایک والے کو فوجی کو چھوڑ دیا کہ جا کے بتا دو کہ اگر دوبارہ آئے تو جو آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا ہے وہی کریں گے. اس کے بعد رشیا نے ٹرائی کیا, رشین بھی فیل ہو گیا. پھر میں نے کہا اب آپ نے ٹرائی کیا, $ٹریلینز آپ نے لگا دیے, پوری دنیا کی مائٹیسٹ جو فورسز ہیں وہاں پر موجود تھیں, لیکن یو ہیو فیلڈ ٹو ڈیفیٹ افغانز. تو اس لیے اس کا مسئلہ حل یہی ہے کہ ان کے ساتھ پیسفل نیگوشیشن کی جائے. اور پاکستان کی پوزیشن بڑی واضح ہے کہ ہم وہاں پر ایک ڈیموکریٹک, ایک لوکل لوگوں کا الیکشن چاہتے ہیں, اور پاکستان اس میں کسی قسم کی بھی انٹرفیئر نہیں کرے گا. یہ ہماری حکومت کا بھی فیصلہ ہے, یہ ہماری فارن پالیسی کا بھی اہم جز ہے کہ ہم ہمسایہ ملکوں کے معاملات میں دخل دیں. تو جہاں تک اڈے دینے کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا فیصلہ بالکل درست ہے. لیکن ایک بات میں بار بار کہتا ہوں کہ جو برطانیہ میں ہمارے پاکستانی رہتے ہیں, جو کینیڈا میں ہمارے پاکستانی رہتے ہیں, جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ہمارے, دے آر دا برج بٹوین آور کنٹریز. آج میرا دورہ جو سکسیسفل ہوا ہے اس میں وہ میری بہت کم اس میں کاوش ہے. اس میں ہمارے وہاں پر جو پولیٹیکلی ایکٹیو لوگ ہیں,
وہاں پر ساجد طارق صاحب وہ ریپبلک کے ہیں، انہوں نے جو فنکشن کیا 500 سے زیادہ لوگ وہاں پر موجود تھے، وہاں پر سینٹر تھے، وہاں پر الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو تھے، وہاں 50-60 سکھ کمیونٹی کے لیڈر تھے. پھر آصف محمود صاحب نے وہاں پر یہ جو ہمارا سسٹر پروونس بنا ہے اس کا، اور ہمارے عبدالجبار میمن صاحب کی بہت بڑی وہاں پر کنٹریبیوشن ہے. جو امازان کے آپ ممبر بنے ہیں وہ کوئی ہماری، وہ بھی انہی پاکستانیوں کے، وہاں پر شعیب صاحب تھے ہمارے، سرور صاحب، میمن صاحب، انہوں نے وہاں پر محنت کی ہے، تو ہمیں جو ہے وہ اس کی لسٹ پہ ڈالا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے، ہمیں موٹیویٹ کرنا چاہیے، اپنے اوورسیز پاکستانیز کو انکریج کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو پاور کا مرکز ہے یہی بنیں گے ہمارے لیے. جی آپ کو محسن شاید باری محسن کا بات کرو. ون ایٹ اے ٹائم. بات کرو. رانا صاحب آپ ہمیشہ ڈسپلن وائلیٹ کرتے ہیں ہر پریس کانفرنس میں. دیکھیں یہ اوورسیز پاکستانی کا یہ کمیشن کا رول نہیں ہے. اوورسیز پاکستانی کمیشن کا رول باہر رہنے والے جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کو انصاف فراہم کرنا ہے، ان کو ہر صورت میں مدد دینا ہے. تو میرا خیال ہے آج ہم ریلیونٹ ہی رکھیں اس سے، جس مقصد کے لیے آج بلایا ہے تو بہتر رہے گا. جی محسن میڈم آپ ہی دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان نے پوری قوم کی منگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے جو موقف اختیار کیا ہے، یہ ایک غیرت مند، جرأت مند اور بہادر اور نڈار قوم جو ہے اس کے لیڈر کی عکاسی ہوئی ہے. ہم سب کی آواز بن کے وزیر اعظم پاکستان نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان نے اس سے پہلے پرائی جنگ اپنے گھر میں لا کے جو 80,000 سے زائد قیمتی جانوں کو ہم نے شہادتوں کی شکل میں، اربوں خرب ڈالر کے زر مبادلہ کے ضیاع کی شکل میں، اور اوورآل پاکستان کا جو ایک امیج تھا اس کی ڈسٹارشن کی شکل میں ہم نے ایک بھاری قیمت ادا کی ہے. لہٰذا کسی صورت بھی جو پاکستان کی سرزمین ہے کسی اور کے مقصد کے لیے ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو اس پہ پوری قوم کو فخر ہے. ہمیں جو اوورسیز پاکستانی باہر بیٹھ کے پاکستان کے حوالے سے جن کی انگلیاں اٹھتی تھی، آج وہ فخر سے سینہ تان کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں جہاں پہ ایک بہادر لیڈر ہے جو دنیا کے سامنے سر اٹھا کے، آنکھیں اٹھا کے اپنی قوم کی، قومی مفادات کی اور قومی سلامتی کے ساتھ جڑے ایشو کی بہترین وکالت کر سکتا ہے. جو دوسری بات آپ نے کہی ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کا ایک، چونکہ وسیم صاحب کی جو کاوش ہے، آپ کا جو محور اور مرکز یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کو آگے بڑھتا جو دیکھنا چاہتے ہیں، جو گراؤنڈ انہوں نے ان کے لیے تیار کر دیا ہے. آپ نے پہلے کہیں کسی کو کھلانا ہے کسی ٹیم کو تو اس کے لیے گراؤنڈ ہونا ضروری ہے. ہم نے اوورسیز پاکستانیز کو یہاں انویسٹمنٹ فرینڈلی، اس وقت پاکستان بھر کے اندر ٹورزم کے ساتھ جڑا، آپ کے کلچر تہذیب کے ساتھ جڑا جو ایک سٹرانگ بانڈ تھا، اس پہ کھیلنے کے لیے گراؤنڈ دے دی ہے. پاکستان آئیں اور آ کے کھیلیں. اور جو وہاں جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ اپنے پھر کسی بچے وقت کر لیں، پھر کسی وقت کر لیں. ٹھیک ہو گیا.
دیکھیں پارلیمان جو ہے، ایک منٹ بس ٹھیک ہے، دیکھیں پارلیمان سپریم ادارہ ہے، ہم تو ڈیموکریٹ ہیں، ہم بلیو کرتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ حکومت نے کرنا ہے وہ پارلیمنٹ کی مشاورت سے کرنا ہے، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کے کرنا ہے. لیکن اگر میرا خیال ہے کہ میں بھی 6-7 سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی میں آئے ہوئے، تو میرا خیال ہے کہ جو سمجھتا کہ عمران کسی کے پریشر میں آتا وہ ہمارے پریشر میں نہیں آتا، اور کسی اور کے کیا آئے گا. جی بھائی صاحب، بھائی آخری صاحب سوال. اس کے بعد فاروقی صاحب. ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ہم سب کے لیے اہم ہیں. میں تو آئی وانٹ ٹو گو ون اسٹیپ فردر. یہ میں نے ابھی کسی اپنی پارٹی سے مشورہ نہیں کیا، لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے، میں پہلے بتاؤں. میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے 9 ملین لوگ ہمارے باہر رہتے ہیں، جس طریقے سے منارٹیز کو ہم نے اسپیشل سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان میں دی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پروونشل اسمبلیز میں اور نیشنل اسمبلی میں ان کو جو ایم این اے اور ایم پی اے کی سیٹیں بھی ان کے تناسب کے لحاظ سے ان کے لیے مخصوص کریں، اور جس طریقے سے پارٹی جتنے ووٹ لیتی ہیں ایم پی ایز کے حساب سے ان کو ملتی ہیں، اسی طریقے سے اگر وہ لوگ آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے اور ایک بہتر جو ہے ہماری جو ہے ان سے کارکردگی ہوگی. فاروقی صاحب. دیکھیں فاروق، ایک تو پہلے آپ سمجھ لیں کہ جو عمران خان کی سوچ سی آج سے 10-15 سال پہلے، میں نے بڑے فخر کے ساتھ جہاں پر جتنی بھی میٹنگز کو ایڈریس کیا ہے، میں نے ان کو بتایا کہ when I was a member of British Parliament, I opposed Iraq war. I voted against my own party افغانستان پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تو امریکہ کے لوگ، یورپ کے لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ جنگ میں جانا غلطی تھی، نیگوشیشن سے مسئلہ حل کرنا چاہیے تھا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اصول پہ سٹینڈ لیں گے اور آپ وہاں کے پولیٹیشنز کو کنونس کریں گے کہ بھئی اڈے دینے سے ہمارا پرابلم کیا ہوگا. پہلے 4 ملین ریفیوجیز ہیں، اب ہم پہلے بھی ہم نے پرائی جنگ لڑی ہے 18 سال، اب اگر ہم اڈے دیں گے تو پھر طالبان کا رخ ہماری طرف ہوگا، تو ہم نئی لڑائی بھائی نہیں افورڈ کر سکتے. اگر پوری دنیا مل کے ان کا نہیں مقابلہ کر سکتی تو پاکستان سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے طالبان کو یا افغان کو اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں. تو بھائی دیر از اونلی ون سولوشن ٹو دس پرابلم از پیسفل نیگوشیشن، پیسفل سیٹلمنٹ. بس وہ آخری سوال. بیٹھ کے کر لیں، پیچھے کیمرے ہیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں وسیم جلدی. جی، میں کمیشن نے جو جب یہ کووڈ کا معاملہ چل رہا تھا تو باقاعدہ نوٹیفیکیشن کیا تھا چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب نے ہماری ٹیم کا کہ ہم کوارنٹائن سینٹر وزٹ کر سکتے ہیں. کوارنٹائن سینٹر وزٹ کرنے کی ہر کسی کو اجازت نہیں تھی. تو ہم نے جتنے بھی فیصل آباد میں، لاہور میں، سیالکوٹ میں کوارنٹائن سینٹرز وزٹ کیے، وہاں میک شور کیا پہلے جو 5-6 دن لگ رہے تھے ٹیسٹوں کو، وہ ان کو ہم نے ٹائم شارٹ کروا کے وہ 48 گھنٹے پہ لے کے آئے. انہیں ہوٹلز اوور چارج کر رہے تھے، ہوٹل کی انتظامیہ سے بات کر کے وہ مسئلہ ختم کروایا. فوڈ کا تھا کہ وہ ہوٹلز کے اندر فوڈ مہنگی مل رہی تھی اور وہ فوڈ بھی ٹھیک نہیں تھی، تو اس کا ہم نے اجازت لے کے دی کہ وہ فیملیز سے فوڈ منگوا سکتے ہیں. وہ ساری جتنی بھی ان کی مشکلات تھی. اور ایک یہ ایشو تھا کہ جب ٹیسٹ یہاں سے ہوتا تھا تو جو لوگ آزاد کشمیر جانا چاہتے تھے وہ لوگ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، تو وہاں سے ان کو آزاد کشمیر جانے میں پرابلم تھا. میں نے خود کمشنر جو ہیں ادھر آزاد کشمیر کے، ان سے بات کر کے وہ ایشو بھی ریزالو کرایا. تو جتنے بھی اوورسیز
اوورسیز کو ایشوز آتے رہے ہیں ان کو ساتھ ساتھ ہم ڈیل کرتے رہے ہیں۔ میں صرف اس میں وضاحت کر دوں کہ یہ بہت مشکل وقت تھا ہمارے پاکستانی بھائیوں کے لیے، خاص کر جو مڈل ایسٹ میں ہیں جن کے جاب چلے گئے، ان کے پاس رہائش نہیں رہی، ان کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ تو میں زلفی بخاری کو ضرور اس بات کا کریڈٹ دوں گا کہ اس نے بڑی محنت کی، ہر جگہ پہ وہ خود پہنچا، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ پھر ہمارے پی آئی اے نے بہت محنت کی، میں ارشد ملک صاحب کو بھی کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے اسپیشل فلائٹس جو ہیں یہاں پر چلائیں، اور سب سے امپورٹنٹلی جو ہمارے مخیر حضرات تھے یا جن کے بزنس تھے انہوں نے بھی اپنے جو مشکل وقت میں جس طریقہ سے پاکستان کے مخیر حضرات این جی اوز نے اپنے غریب لوگوں کی مدد کی، وہاں پر بھی انہوں نے ان لوگوں کے لیے پارسل فوڈ جو ہے ان کو دیتے تھے، ان کا خیال رکھا۔ بہت بہت شکریہ۔